السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے رزق کی فکر نہ کرے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر اس آیت کی یہ ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی نہیں اٹھائے پھرتے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایمان والوں کو مشرکین دن رات طرح طرح کی ایذائیں دیتے رہتے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا، تو ان میں سے بعض نے عرض کی، ہم مدینہ شریف کیسے چلے جائیں؟ نہ وہاں ہمارا گھر ہے نہ مال، وہاں ہمیں کون کھلائے اور پلائے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اور نہیں وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ جمع کرتے ہیں، جیسا کہ چوپائے اور پرندے۔ اللہ تعالیٰ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، لہٰذا تم جہاں بھی ہوں گے وہی تمہیں روزی دے گا۔ تو پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ ہمیں کون کھلائے اور پلائے گا؟ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کمزور اور طاقتور، مقیم اور مسافر، سب کو وہی روزی دیتا ہے، اور وہی تمہارے اقوال کو سننے والا اور تمہارے دلوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی ترغیب۔ پیارے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں خاص طور پر اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ساری مخلوق کو رزق سے نوازنے والے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہی حقیقی طور پر رزق دینے والا ہے، اور وہ ہر جگہ اپنی مخلوق کو رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا ہونا چاہیے تو وہ تمہیں ایسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے دین کے احکام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنی شفقت و نصیحت کی دریا بہاتے ہوئے انہیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا، اگر تم نمازی اور پرہیزگار بن گئے اور داڑھی رکھ لی تو کمائی کس طرح کرو گے؟ اور کماؤں گے نہیں تو اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ کس طرح پالو گے؟ اسی طرح اگر تم دنیاوی علوم چھوڑ کر دین کا علم سیکھنے لگ جاؤ گے تو بھوکے مرو گے، اور تمہیں لوگوں کی دی ہوئی صدقات و خیرات پر گزارا کرنا پڑے گا۔ اے کاش یہ لوگ اتنی بات سمجھ سکتے کہ حقیقی طور پر رزق دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا، بلکہ انہیں بھی کثیر رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت
وہ فرمان برداری کرے گا اس پر اللہ تعالی اپنے رزق کے دروازے کیسے بند کر دے گا۔ ہاں اگر رزق میں تنگی کر کے اس کی آزمائش کرنا مقصود ہوا تو یہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رزق کی بندش کا سبب ہرگز نہیں بلکہ رزق ملنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کی جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کی فکر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے بندگی کریں، اور یہ یقین رکھیے کہ جو کچھ قسمت میں ہے وہ ضرور مل جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔